تو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ قبض کشا دوائیاں ہی قبض کے مسئلے کا حل ہے۔ اگر آپ اس قبض کی مکمل طور پہ جانچ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں آگے چل کے آپ کو جو چیز بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کرنے سے بھی آپ اس بیماری سے نجات پا سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس میں جو میں نے آپ کو وجوہات بتائیں اس میں ٹیسٹوں کے اوپر۔ کیا قبض کے لیے ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہیے؟ بالکل جی کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو 50 سال سے زیادہ عمر کے ہیں اور ان کے اندر قبض کی کیفیت رہتی ہے تو وہاں پہ جو میجر چیز ہے وہ چیز ہم نے رول آؤٹ کرنی ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کینسر کی گٹھلی یا کینسر تو نہیں بن رہا، کیونکہ کینسر کی ایک میجر علامت قبض ہے۔ دوسری چیز، اس کے لیے ہمیں پخانے والی نالی کا معائنہ کرنا چاہیے، اور پوری دنیا میں 50 سال سے اوپر یہ ریکمینڈڈ ہے کہ یہ سب گروپ، یہ سب جو 50 سال سے اوپر کے لوگ ہیں یہ ہائی رسک پیپل ہیں۔ اب دوسری چیز جو ہم اس میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا بڑی آنت کی رفتار ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کو کلونک ٹرانزٹ اسٹڈی کہتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ کرنے میں ہم ایک خاص طرح کا کھانا کھلا دیتے ہیں مریض کو، اور اس کو کہتے ہیں، اس کے ڈیفرنٹ امیجز لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی آنت کے اندر اس میل کی وجہ سے جو پخانہ بنا ہے اس کی رفتار کیسی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انوریکٹل مینومیٹری۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ایگزیکٹلی بتا دیتا ہے کہ مریض کا ڈیفیکیٹری یعنی پخانہ نکالنے کا جو عمل ہے، جو اس کو وہ پراپر طریقے سے وہ کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا۔ کیا اس کے پٹھوں کے اندر کمزوری ہے؟ کیا پخانے کی نالی پراپر ٹائم پہ کھلتی نہیں ہے؟ یا پھر تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ پخانے کی نالی اس قدر بڑی ہو گئی ہے، میگا ریکٹم ہو گیا ہے کہ وہاں پہ پخانہ اکٹھا تو ہوتا رہتا ہے لیکن مریض کو ارج نہیں ہوتی، یعنی پخانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ تو یہ تمام ٹیسٹ ہمارے ہاں اس کی سہولت موجود ہے، اور جب ہم ان سب چیزوں کی تشخیص کر لیتے ہیں تو پھر اس کا علاج بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں پھر ہم کچھ ورزشیں بتاتے ہیں، بائیو فیڈ بیک بتاتے ہیں، جس سے ہم پخانہ ایویکویٹ ایزیلی کر سکتے ہیں۔